براہ کے ہو تو وہ جس طرح سے بے سمتی کا شکار ہوتا ہے، مسلمانوں کی صورتحال بھی ایسی ہی نازک تھی جب میرے والد ابو بکر نے زمام خلافت نبھائی تھی۔ اور حضرات، ابو بکر کی شخصیت کیا تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر پوشیدہ کمالات کیا تھے، وہ اسی موقع پہ ظاہر ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، 3 بہت بڑے چیلنجز تھے، اور ہر چیلنج ان تینوں میں سے اتنا بڑا تھا کہ اس کو فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ایک بڑی عظیمت کی بات تھی۔ 3 بڑے فتنے کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلا فتنہ کھڑا ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عرب کے کچھ قبیلے آئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بحیثیت خلیفہ یہ ڈیمانڈ کیا کہ ابو بکر، ہم اسلام پہ قائم رہیں گے، توحید پہ قائم رہیں گے، نماز پڑھیں گے، مگر ہم آئندہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ہم آئندہ سے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور انہوں نے اپنے اس غلط موقف کے لیے قرآن سے دلیل بھی لی۔ یاد رکھو، ہر دلیل پیش کرنے والا صحیح نہیں ہوا کرتا ہے۔ دلیل کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ استدلال کہاں تک صحیح ہے، اس دلیل سے جو استدلال کیا جا رہا ہے کہاں تک وزن ہے اس استدلال میں۔ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اس آیت سے استدلال کیا، اے پیغمبر، ان لوگوں سے آپ ان کے مال کی زکوٰۃ لیجئے، اور زکوٰۃ لیتے ہوئے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے حق میں دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ اے پیغمبر آپ کی دعا ان زکوٰۃ دینے والوں کو سکون فراہم کرے گی۔ یہ معنی زکوٰۃ جو زکوٰۃ نہ دینے کی بات کر رہے تھے، ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ان کو دی جائے جن کی دعا سے ہمیں سکون ملے، اور یہ خصوصیت پیغمبر کی تھی، پیغمبر نہ رہے تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ تھا، لیکن سبحان اللہ، یہ فتنہ کیا پیدا ہوا کہ اس سے بڑا ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا، اور وہ فتنہ تھا ارتداد کا۔ پیارے نبی کی وفات کیا ہوئی کہ سارا جزیرہ عرب ارتداد کا شکار ہو گیا۔ سارا جزیرہ عرب اور جزیرہ عرب کے سارے قبائل سے ارتداد کی خبریں آنے لگیں۔ اسلام چھوڑ کر قبیلے مرتد ہونے لگے، دوبارہ کفر کی سمت لوٹنے لگے، دوبارہ مشرک ہونے لگے، دوبارہ کافر ہونے لگے۔ اہل علم بتاتے ہیں اتنا بڑا فتنہ جس کی زد میں سارا جزیرہ عرب آیا، اور بتاتے ہیں صرف 3 شہر محفوظ تھے اس فتنے سے، ایک مکہ، دوسرا مدینہ اور ایک طائف۔ ان 3 شہروں کو چھوڑ کر سارے جزیرہ عرب میں ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا، فلاں قبیلہ آج مرتد ہو گیا۔ حضرات، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا چیلنج تھا، کیسے نازک حالات تھے۔ یکا دکا افراد کی بات نہیں، قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، قومیں مرتد ہو رہی ہیں، علاقے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا اس فتنے ارتداد کو، وہ بھی بتاتا چلوں۔ دیکھیے، یہ جتنے لوگ بھی ارتداد کے شکار ہوئے جو قبیلے، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کی ابھی کما حق و پوری طرح تربیت نہ ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ سارا جزیرہ عرب جو اسلام کے زیر سایہ داخل ہوا